أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اگر انسان ان الفاظ کی گہرائی میں اترے تو آپ یقین کیجئے کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک آیت نہیں، یہ آدھی لائن کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں کہا، قل، کئی احکام آپ دیکھتے ہیں ڈائریکٹ بھی دیے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا، ہم نے اس طرح کہا، تو کئی مقام پر قل کے الفاظ ہیں، قل هو اللہ احد، قل یا عباد، جیسے آپ یہاں دیکھ لیں۔ جیسے باپ اپنی اولاد سے اگر ناراض ہو تو اپنی زوجہ سے اور یعنی بچوں کی والدہ سے کہتا ہے کہ بھئی انہیں خبردار کرو، انہیں سمجھاؤ کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات، چونکہ آپ ان کے پاس رہتی ہیں زیادہ، روٹی بھی پکا کے دیتی ہیں، سارے معاملات آپ کے ساتھ، میں چونکہ پورا دن گھر میں ہوتا نہیں، صبح نکلتا ہوں رات کو آتا ہوں، تو بچوں کو مجھ سے شاید مناسبت نہیں ہے، آپ سے مناسبت زیادہ ہے، تو آپ ان کو سمجھا دو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے، انہیں بتائیے، سمجھائیے انہیں، یا عباد الذین، اے میرے وہ بندو، اب بندے تو جتنی بھی انسانیت ہے ساری اس میں شامل ہے، کافر ہوں، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، جو مرضی ہوں، لیکن کہا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ جب ایمان لانے کا آپ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اسی کو تنہا رب مانتے ہیں، تو وہی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس ایمان پر عمل پیرا ہونا، اس پر چلنا اور اس پر اپنی زندگی کا اختتام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں 20 مقام پر یہ حکم دیا گیا ہے، تو فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس جملے میں اور زیادہ گہرائی ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھائیاں کی، اچھائی ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ آج ہم لوگ اصل میں دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ آج بینک کے ایک میسج پر کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ پڑے ہوئے ہیں، بھائی فلاں نے دیے تھے، فلاں نے دیے تھے، فلاں مقام پر میں نے جمع کروائے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے وہ بھی میں نے بینک میں ڈالے تھے، فلاں سے آئے تھے تو وہ بھی میں نے رکھے تھے، تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میرا بینک میں اتنا بینک بیلنس رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھائیاں کی، اچھائی ہے، یعنی ان کا بینک اکاؤنٹ بھی فل ہے آخرت کے اعتبار سے بھی، اور یہاں حسنہ مطلق کہا گویا دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے، بشرطیہ کہ انسان صحیح معنوں میں اچھا بن جائے۔ لیکن اگر یہاں نہ بھی ملے تو جو اصل مقصد ہے، جو آپ پیسے بینک میں جمع کرواتے ہیں کہ مشکل میں کام آئے،
تو آج نیکی کریں گے تو کل مشکل میں کام بھی آئے گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال کون سا ہے؟ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا اور پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ذخیرہ کر لیا۔ تو یہ ہے حسنہ، اور حسنہ میں تمام نیکیاں بھرا داخل ہیں۔ نیکی کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، رشتہ دار، دوست احباب، حکومت، قوانین، یہ وہ 100 مسائل۔ تو اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، آپ کوئی درخت تو نہیں ہے کہ ایک جگہ آپ اگے ہیں تو آپ نے پوری زندگی اب وہیں کھڑے رہنا ہے۔ آپ اپنی جگہ بدلیں، علاقہ بدلیں، ملک بدلیں، لوگ بدلیں، جہاں آپ کو شریعت پر چلنے میں آسانی ہو آپ وہاں جا کر رہیں۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں یقیناً سوال پیدا ہوگا کہ ہر آدمی ہر جگہ تو نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں سب کچھ، اس لیے آگے جواب دیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سوائے اس کے نہیں، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ ہجرت نہیں کر سکتے، وطن نہیں چھوڑ سکتے، تو کوئی ایسی بات نہیں، پھر آپ وہیں پر رہیں جہاں آپ رہتے ہیں، لیکن وہاں رہتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ دین پر استقامت اختیار کریں، اور اس کے معاملے میں اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، ٹینشن آ جائے، تو پھر صبر سے کام لیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے، تو آپ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ ثم استقم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو، تو یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص ہو کر اس کے لیے دین کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، تاکہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے والا میں خود بن جاؤں۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر ہوا کرتا ہے وہ اس مذہب کا محور اور مرکز ہوا کرتا ہے، کسی بھی مذہب کا۔ جیسے پہلے پیغمبر گزرے، اسی طرح آخر میں نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل و خاتم الانبیاء تشریف لائے، تو وہ اس دین اسلام کا مرکز اور محور ہے، اور اسی مرکز اور محور ہونے کی بنیاد پر ہی اگر آپ بڑی کتابیں انشاءاللہ پڑھیں گے، بخاری اور مسلم میں اور ان چیزوں میں، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ابواب اور عنوانات ملیں گے، اور اللہ سے محبت اور اس کے شاید عنوانات نہ ملیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا وہ غیبانہ ایمان لانا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، لیکن نبی سامنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں امت کے درمیان، تو اس لیے ان سے محبت، ان سے عقیدت، یہ دراصل اللہ سے محبت اور عقیدت کا نام ہے، اس لیے ان کو مرکز قرار دیا۔ بہرحال مختصر بات یہ کہ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے بواسطہ ملک ہو یا ویسے ہو، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہو، سب سے اولین جو اس کا مخاطب ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوا کرتا ہے، اور پیغمبر صرف پھر پڑھ کر سناتا نہیں ہے بلکہ عملی طور پر کر کے دکھاتا بھی ہے، اور اس کرنے میں وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ
क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि पीछे आपने ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया पढ़ा है। यानी आपके मुंह बोले बेटे थे और फिर इनकी बीवी से जब इन्होंने तलाक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। हालांकि उस जमाने में ये बहुत बड़ी गाली समझी जाती थी। उस जमाने में इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन चूंकि पैगंबर के आने का मकसद ही गलत रसूमात और असल शरीयत को अ, रोशन करना होता है कि असल अहकामात ये हैं, इसलिए आपने करके दिखाया और आपने परवाह नहीं की इस बात की कि लोग क्या कहेंगे। और कुरान में भी जब ईमान वालों की सिफत जिक्र की है, कुरान में भी जब ईमान वालों की सिफत जिक्र की है तो वहां यही कहा कि युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम, कि वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। लिहाजा दीन के मामले में किसी की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। बाकी ये साथी ने सवाल लिखा हुआ है कि अव्वल अल मुस्लिमीन का क्या मतलब। तो अर्ज किया तो है, ये सारी तकरीर इसी के हवाले से तो की है कि सबसे पहला मुसलमान मैं बन जाऊं। मुसलमान होने का यही मतलब है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं सबसे पहले तो वो मुझ पर लाजिम है, मैं करके दिखाऊं कि ये कैसे करना है, और आपने करके दिखाया है। जब आपकी सिफात आपसे पूछी गई तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? तो फरमाया पढ़ते हैं। तो फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान की चलती फिरती आमली तस्वीर थे, आमली नमूना थे। तो यही मतलब है अव्वल मुस्लिमीन का। आप कह दीजिए मुझे डर है अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं आज़ाब यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के आज़ाब की। आप ये भी कह दीजिए कि अल्लाह ही की मैं इबादत करता हूं, मुखलिसन लहू दीनी, खालिस होकर उसी की इबादत करता हूं। मेरी इबादत, दीन का माना यहाँ इबादत आप कह लें कि कह दीजिए अल्लाह ही की मैं इबादत करता हूँ, मुखलिसन लहू दीनी, और मेरी इबादत खालिस उसी की है। बाकी फाबुदू माशी तुम मिन दूनिही, तुम जिसकी चाहो इबादत करो अल्लाह को छोड़कर। लेकिन इनको ये बता दीजिए खसारे में पड़ गए वो लोग, खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा, जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को कयामत के दिन खसारे में डाल दिया। अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, याद रखो दुनिया का खसारा कोई खसारा नहीं है, असल खसारा वो है जो कयामत के दिन होगा। क्या हालत होगी? फरमाया खसारा उठाने वालों की कैफियत ये होगी, लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, कि उनके लिए उनके ऊपर भी आग के साहिबान होंगे और उनके नीचे भी आग के साहिबान होंगे। साहिबान से मुराद हर तरफ आग ही आग होगी, और आग में ये लोग अ, छुपे हुए होंगे गोया। आप जानते हैं कि जुलल ये जमा है जुल्लतुन की, साहिबान को कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में आप बादल कह लें समझने के लिए। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादा या इबादी फत्तक़ून, ये अल्लाह है जो अपने बंदों को डरा रहा है, ए मेरे बंदो मुझ ही से डरा करो। वो लोग जो तागूत से बचते हैं इस बात से कि उसकी इबादत करें और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, उनके लिए बुशरा है। तागूत, बाज ने इसका तर्जमा शैतान से भी किया है, लेकिन ये लफ्ज़ इतना आम नहीं है, बल्कि
صاحب روح المعانی نے اس کا ترجمہ کیا ہے بہت زیادہ شریر، بہت زیادہ، حد سے زیادہ نافرمان، اور اسی شریر اور بہت زیادہ نافرمان ہونے کی وجہ سے اس لفظ کا اطلاق شیطان پر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جتنی بھی مورتیاں بنائی جاتی ہیں، جن شکلوں میں شیطان ظاہر ہو کر لوگوں کو ڈراتا ہے اور لوگ پھر ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں، وہ تمام چیزیں طاغوت میں شامل ہیں۔ لیکن ہم نے جب یہ ترجمہ پڑھا تھا آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے، تو ہم ڈائری بھی لکھا کرتے تھے۔ وہ ڈائری میرے پاس موجود ہے، اس میں استادوں نے جو طاغوت کا معنی لکھوایا تھا، ہر ایسی چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے، ہر ایسی چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے، وہ آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے یار دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے، ہر ایسی چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت کی جائے، عبادت کی جائے، فرما برداری کی جائے، تو وہ طاغوت ہے۔ اس لیے تو کہا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری آپ سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، پھر ان باتوں میں جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس بات کی اتباع کرتے ہیں۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ تعریفی الفاظ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اولین مخاطب تو وہی ہیں۔ بعض حضرات نے یہاں پر شان نزول بھی لکھا ہے، بعض مفسرین نے، یعنی والذین اجتنبوا الطاغوت سے یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں نیک لوگوں کی، کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تو ان کے پاس بعض صحابہ کی بار، جو اس وقت تو صحابہ نہیں تھے، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، زبیر بن العوام رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ بھئی آپ ایمان لائے ہیں، یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے پھر ان کو ساری بات بتلائی بھی اور ان کو دعوت بھی دی۔ جب دعوت دی تو انہوں نے قبول کر لی اور ایمان قبول کر لیا، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ طاغوت سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور بات کو توجہ سے سن کر جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں۔ بھلا جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہو، تو کیا آپ اسے چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں ہو؟ کیا آپ اس شخص کو چھڑا سکتے ہیں من فی النار، جسے آگ میں جھونک دیا گیا ہو؟ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔
اگر اللہ نے ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے یہ طے کر لیا ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالنا ہے، تو آپ کبھی بھی انہیں کامیاب نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، غورف، غورف کہتے ہیں بالا خانہ۔ بالا خانہ کا مطلب جو اوپر والا کمرہ ہوتا ہے، جہاں سے آپ دور دور کے نظارے کر سکتے، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے مبنیاں بنائے گئے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ آگے بڑی زبردست ایک مثال بیان کر کے رکوع مکمل کیا ہے کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، آسمان سے پانی کو اتارنے کے بعد فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے اللہ تبارک و تعالی زمین میں چلا دیتا ہے، ینابیع چشموں کی شکل میں، پھر وہ چشموں کی شکل میں کھیتیوں میں پہنچتا ہے، تو ثم یخرج به زرعا، اس سے کھیتیاں نکلتی ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں زرد حالت میں، ثم یجعلہ حطاما، پھر اسے چورا چورا بنا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اب بظاہر ذہن میں آ رہا ہے کہ بھائی اس میں کیا نشانی ہے؟ بظاہر تو کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ آسمان سے پانی اترا، اچھی بات ہے، چشمے اور ندی نالے تو چلتے رہتے ہیں، اور کھیتیاں اگاتے رہتے ہیں لوگ، اور رنگ تو مختلف ہوتے ہی ہیں، اور پھر جب اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ضرورت تو جس چیز کی بھی پوری ہو جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن اگر آپ حضرات غور فرمائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَذِکْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو الکہف میں ماشاءاللہ آن لائن پڑھنے والے ہیں، ان عقل مند لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، کیا مثال دی ہے میں وہ عرض کر دوں۔ ینابیع کا پوچھ رہے ہیں کہ منصوب کیوں ہے، تو اس میں یہ فعل ہی عامل ہے، فعل ہی اس میں عامل ہے، اور مفعول مفعول بن رہے یہاں پر یہ۔ جی مثال یہ ہے، دیکھیں انسان بھی پانی سے بنتا ہے، انزل من السماء ماء، جیسے یہ کھیتی بنتی اسے کسان اگاتا ہے، یہاں پر ماں باپ ہیں۔ اچھا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، وہاں پانی چشموں میں ٹھہرتا ہے، یہاں ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے۔ پھر ثم یخرج به زرعا، پھر وہاں کھیتی نکلتی ہے، یہاں ایک خوبصورت بچہ آپ کے ہاں جنم لیتا ہے۔ پھر مختلفاً الوانو، کوئی بچہ کیسا ہے کوئی کیسا ہے، ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنی محبت ہے آپ کی اس سے۔ پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ ثم یہیج خشک ہونے لگتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں زرد حالت میں، یعنی نزع کے حالت میں، پھر ثم یجعلہ حطاما، مٹی میں جا کر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اللہ اس کھیتی کو اگا دیتا ہے۔ تو جیسے اس کھیتی کو اگاتا ہے ایسے اس انسان کو بھی دوبارہ اگا دے گا۔ یہ ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور ان سے عبرت بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔